ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سامنے آج دو موضوعات ہیں اور دونوں ہی ضروری ہیں. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت اور پاکستان، اور دوسرا موضوع ہے فضائل و برکات شب برات. تو چونکہ ہم نے عقیدہ بھی سنبھال کے رکھنا ہے اور اعمال کو بھی ضرور بجا لانا ہے، اس لیے یہ دونوں جو موضوعات ہیں مختصر وقت میں ان پر گفتگو کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخری ہیں، سب نبیوں کے پچھلے یعنی آخر میں آنے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ آیت مبارکہ ختم نبوت کی واضح طور پر دلیل ہے. ختم نبوت اس کا مطلب ہے نبوت کا مکمل ہو جانا، نبوت کو ختم فرمانے والی ہستی اور ذات. اور یہ آیت مبارکہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہے. یہ عقیدہ اسلام ہے. پوری دنیا میں تمام مسلمان اسی عقیدے پر کاربند ہیں. مگر آپ کو بتاؤں کہ ہر دور حکومت میں
قادیانی اپنی شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے۔ قادیانیوں کو پاکستان میں کافر قرار دیے ہوئے 47 سال گزر گئے ہیں۔ 47 سال ایک عرصہ ہے۔ اس کے باوجود ہر وہ سازش جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے مذہبی قوتوں کے خلاف نظر آتی ہے اور ایکٹیو ہے اور آل دا ٹائم متحرک ہے، وہ قادیانیت ہے۔ یہ بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں میں، اور یہ وہ والے حقائق ہیں جن کو ہم چھپا کر بھی چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتے۔ یہ آیت مبارکہ تو ہے، مگر آپ کو بتاؤں کہ یہ جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ قادیانی لوگ مرزا قادیانی کو، جو اپنا نام غلام احمد رکھتا ہے یا اپنا نام شو کرتا ہے غلام احمد، مگر ہم اسے غلام احمد نہیں کہتے، کیونکہ غلام احمد جو ہے وہ بے ادب نہیں ہوتا، اور یہ تو بہت پرلے درجے کا بدترین گستاخ ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ اسے مرزا قادیانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ مرزا اس کی قوم ہے، یہ مرزوں کے لیے بھی توہین کا سبب ہے کہ یہ مرزوں میں سے ہو گیا، مگر نہ بڑے بڑے مرزے عشاقان رسول آج بھی ہیں۔ اس کے باوجود مرزا اس کی قوم کی وجہ سے ہے، اور قادیان کا یہ رہنے والا تھا، اس لیے اسے مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی جو ہے نا، اسے قادیانی نعوذ باللہ نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں واضح طور پر، اور وہ بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں، لاکھوں میں ہے پوری دنیا میں۔ جبکہ مرزا قادیانی نے خود اپنے لیے چند چیزیں چنی، چند عہدے چنے۔ سب سے پہلے اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں۔ اچھا، ذلی نبی کا مطلب میں نبی نہیں ہوں، نبی کا سایہ ہوں، عکس ہوں۔ ذل کا معنی عکس ہوتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں امتی نبی ہوں، یعنی نبی نہیں ہوں، نبی کا ویسے اصلی نبی نہیں ہوں، نبی کا امتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر میں امتی نبی ہوں۔ یہ سارے کے سارے کفری الفاظ ہیں۔ تو یہ سب الفاظ اس نے اپنے لیے خود اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں، اس نے لکھی ہوئی ہیں وہ کتابیں، آج بھی موجود ہیں۔ اسی برے عقیدے کے سبب وہ ختم نبوت کا انکاری اور دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے، اور اس کے تمام ماننے والے بھی اسی برے عقیدے کی وجہ سے ختم نبوت کے انکاری اور دائرہ اسلام سے خارج اور کافر قرار پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قادیانی کافر ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے باوجود ہمارے سیاسی رہنما اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں مسلم احمدی، انہیں کہتے ہیں مسلم احمدی۔ یہ بذات خود ایک کفر ہے کہ آپ ایک کافر کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ خود کو پوری دنیا میں مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کے کہنے پر ہم مسلمان، انہیں مسلمان تو سمجھتے نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنی شناخت مسلم احمدی رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم سمجھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے بھی کہنا حرام ہے، گناہ ہے، اور سراسر کفر ہے۔ کفر ہے کہ ایک کافر کو میں کہوں یہ مسلم ہے۔ یہی تو ان کا فریب ہے، یہی تو ان کا فراڈ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اس سے مراد مکین گنبد خضرا کی ذات نہیں لیتے، وہ قادیان کا مردود جو اپنی قبر میں سڑ رہا ہے اس کو مراد لیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے فراڈ ہیں، اتنے بڑے، اور ہر دور میں یہ اپنی سازشیں کرتے ہیں۔ میں آگے چل کے اس سازش کا ذکر بھی کرتا ہوں، آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے، جو ہم گل کھلائے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا، یہ حضرت قتادہ صحابی رسول ہے، بعد کے کسی مفسر نے بات نہیں کی، ڈائریکٹ صحابی رسول ہے۔ کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد
یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں، اور یہ آپ کا جو فرمان اور بیان ہے یہ تفسیر ابن جریر کے اندر ہے اور اسی آیت طیبہ کے تحت واضح طور پر موجود ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی جو انبیاء ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش ہے، اور رسول 313 ہے ان میں سے۔ یہ ایک الگ سے عہدہ ہے جو زیادہ عظمت والا، عام نبیوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ کوئی بھی نبی عام نہیں ہے، میں صرف نبیوں کی اندر سے جو بڑے لوگ اللہ نے چنے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی نبی کی شان کم نہیں ہے، ہر نبی کی شان ایک دوسرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جیسا کہ تیسرا پارہ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ سبحان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے رسول ہیں نا، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی بات کرنے کا انداز آپ دیکھیں، بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی شان گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ کا اپنے نبیوں کے بارے میں یہی انداز ہے کہ اللہ ان کی فضیلتیں بڑھا کر بیان فرماتا ہے، اور جو اللہ کے نبیوں یا اللہ کے نبی کی فضیلت گھٹا کر بیان کرے وہ اللہ کے انداز سے ہٹا ہوا انسان ہے اور بے ادب ہے، بے ادب ہے وہ۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ انبیاء کی بات، اللہ کے نبی کی بات کرے تو اس میں عظمت ہونی چاہیے اور اس میں زوال نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کے مبلغین ہیں اللہ کے نبی کی عظمتوں کا سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں، سیدھا سیدھا انکار، یہ بھی نہیں تھا ان میں، یہ بھی نہیں تھا ان میں، یہ بھی نہیں تھا ان میں، یہ بھی نہیں تھا ان میں۔ میں نے کہا تو اصل کا نہیں ہے، ان میں تو سب کچھ تھا، تیری اصل میں 2 نمبری ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ جو میرے نبی کے بے ادب ہے نا، ان کے نطفے میں فرق ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ ہاں، ان کے 29 پارہ، ان کے نطفے میں فرق ہے، یہ حلال زادے نہیں ہیں جو میرے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس پر بڑے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی چیخیں مارتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ تو ہر ایک کی حقیقت جانتا ہے نا، اللہ کو پتا تھا ہے، آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ کون سی علامت کس میں کیوں پائی جاتی ہے۔ ہاں، کون سی علامت کس میں کیوں پائی جاتی ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ بڑا ود کے آگے آ جائے نا، ود کے مطلب ادب عزت لحاظ کی حدیں کراس کرنے والا جو انسان ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک نہیں ہوتا۔ بد لحاظ ہونا یہ انسان کی نیچر میں ہوتا ہے، خون میں اثر ہوتا ہے بد لحاظ ہونے کا، کہ ایک بندہ بد لحاظ ہے، یہاں آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیٹیگرائز کیا ہے۔ جو نبی کی ذات کے بارے میں بد لحاظ ہے اللہ کہتا ہے وہ حلال ہی نہیں ہے، بے شک۔ اور آج بھی جو حلال زادے ہیں نا وہ کسی بھی سفید بالوں والے بندے کی بھی بد لحاظی نہیں کرتے، وہ اپنے استادوں کی بد لحاظی نہیں کرتے، وہ راہ چلتے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ رستہ دے رہے ہوتے ہیں، ان سے خطا ہو جائے وہ سوری کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر بھی، حالانکہ وہ بول بھی نہیں رہے، آپ انہیں جانتے بھی نہیں، وہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، وہ نظر آتے ہیں کہ یہ خون کون سا ہے، اچھا خون ہے یا گندا خون ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا جو گندا خون ہے وہ بادب نہیں ہو سکتا، انہیں چھوڑ دو، اور جو اچھا خون ہے وہ بے ادبی نہیں کرے گا، وہ اپنے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ مرزا بد لحاظ ہے، اسی لیے اس نے طرح کی باتیں کی ہیں، اور اتنی زیادہ باتیں کی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے مرزا قادیانی اور اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان سب کو چاہیے
کہ خیال کریں، غور کریں کہ وہ کہاں پر چلے گئے، ایسا کیا ہو گیا ان سے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی کے ذات پر ہی حملہ کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ تو آگے آیا میں آپ کو حدیث کی طرف لے جاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی ہے، کتاب الفتن والملاحم، یہ باب ہے اس کا، یعنی فصل ہے، باب ذکر الفتن ودلائلھا کے اندر ہے، اور حدیث نمبر ہے یہ 2219۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اے لوگو، اے میرے امتیوں، یقیناً میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، بے شک ان کی تعداد 30 ہوگی اور وہ جھوٹے ہوں گے، اور فرمائیے کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر بندہ اس گمان میں ہوگا کہ وہ نبی ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ اے میری امت، میرا یہ پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کے رکھ لو، یہ اپنے عقیدوں کے پلڑے میں باندھ لو، یہ تمہارے ایمان و عقیدے کی جان ہے، کوئی جیسا بھی بن کر آ جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور اگلی بات، ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت بھی اور نبوت بھی کٹ گئی، ختم ہو گئی، مجھ پر نبوت بھی اور رسالت بھی میرے بعد کٹ گئی، ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کبھی کوئی نبی آئے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی واضح طور پر الصحیح البخاری کی روایت ہے۔ الصحیح البخاری کتاب المناقب باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ، اسی طرح سنن جامع ترمذی کی روایت ہے یہ والی، اور حدیث نمبر 2282 ہے، 2282، اور ایک اس کے بعد کی روایت ہے 2272، یہ باقاعدہ طور پر صحیح حدیث ہے، صحیح۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلی بات، جو جھوٹے نبی بنے تھے، جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، سوال یہ ہے کہ کیا وہ آقا علیہ السلام کے بعد آئے تھے یا آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا؟ یہ ہے سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور تب بھی کچھ لوگوں نے ان کی پیروی کی، کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے، اور ایک کا نام تھا مسیلمہ کذاب اور دوسرے کا نام تھا اسود عنسی۔ یہ جو اسود عنسی ہے یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور جو مسیلمہ کذاب ہے یہ بھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مگر یہ انجام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہنچایا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ آئیے ان کے بارے میں روایات میں کیا آتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، باب کا نام ہے قصۃ الاسود العنسی، اور یہ رقم الحدیث ہے، حدیث نمبر 4379، 4379، 79۔ حدیث بیان کرنے والے ہیں حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں۔ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت، بلکہ یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے بارے میں سنا اور پوچھا، بلکہ پہلے پوچھا اور بعد میں جب انہوں نے بیان کیا تو میں نے سنا، جس کا ذکر انہوں نے فرمایا تھا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مجھ سے یہ ذکر کیا گیا
کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. وہ ارشاد کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے الفاظ آپ تک پہنچاتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا بینا انا نائم اریت انہ وضع فی یدی اسواران من ذہب. فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا، میں سو رہا تھا. نبی کا خواب بھی بیداری ہوتا ہے اور حقیقت ہوتا ہے. نبی کو وحی خواب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اس لیے یہ عام بات نہیں، بڑی خاص بات ہے. تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے کنگن رکھے گئے ہیں. فرمایا فَقُزِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، تو میں گھبرایا. کنگن ہیں اور سونے کے ہیں، میرے ہاتھ میں رکھے گئے. اچھا بظاہر تو لگتا ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے تھا، مگر یہ چونکہ خواب کی بات ہے اور حقیقت بھی ہے، نبی کی ذات زندگی کی بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گھبرایا اس لیے کہ مرد پر تو اس دنیا میں سونا حرام ہے، میرے ہاتھ پر کنگن کیوں آ گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ کسی مصیبت کی دلیل ہے. وَكَرِهْتُهُمَا، فرمایا میں نے اسے ناپسند کیا. اور آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. فرمایا کہ جب میں گھبرایا اور میں نے باقاعدہ طور پر اسے ناپسند کیا تو مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے ہاتھ، یہ جو جس ہاتھ پہ رکھے گئے نا کنگن، اسے پھونک ماروں، یوں پھونک ماروں. تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا میں نے خواب میں پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن ایسے اڑ گئے جیسے کنگن تو نہیں تھے، وہ تو مٹی تھی یا ایسی کوئی چیز تھی جو کہ اڑنے والی ہے. تو فرمایا میں نے پھونک ماری تو اڑ گئے. اور میں نے اس کی تعبیر یہ کی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ تھی کہ میری حیات ظاہری میں ہی دو جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور وہ ہوئے، یہی تو میں آپ کو بتایا وہ ہوئے. ایک کا نام ہے اسود عنسی اور دوسرے کا نام ہے مسیلمہ کذاب. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب خود مدینہ منورہ آیا. آقا علیہ السلام بھی ہیں اور مسیلمہ کذاب وہ جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی کا شہر ہے، آقا علیہ السلام موجود ہے اور ایک بندہ آقا علیہ السلام کے سامنے دعوی نبوت کرتا ہے اور ان کے شہر میں آ جاتا ہے. طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان کے شہر میں آ جاتا ہے. جب شہر میں آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ تو بھاگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ مقابلے نہیں کرتے، بہت سارے لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب آپ کے مد مقابل ہے کہ جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا آیا تو آقا علیہ السلام نے اسے کیسے ڈیل کیا ہوگا؟ یہ ہے سوال. سبحان اللہ. اس سوال کا جواب حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اب وہ آیا اور آ کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ آپ اپنے بعد اگر میرے لیے خلافت کو مقرر کر دیں، کہیں کہ میں ان کا خلیفہ بنوں گا، تو میں ان کی آج تابعداری کرنے کو تیار ہوں. یہ اس نے آفر کی، یعنی دوسرے شہر میں ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے، لوگ اس کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیا اس کے بھی لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو نبی تسلیم کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. لہذا آج یہاں رک کر میں آپ کو ایک نقطہ دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. آج اگر کوئی آپ کو جھوٹا بندہ نظر آئے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، ایکس وائی زی کوئی بھی دعویٰ کرے کہ میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ نبی ہوں، میں ولی ہوں، میں صوفی ہوں، میں فلانا ہوں تو میں فلانا ہوں تو میں فلانا ہوں، اگر اس طرح کا دعویٰ کرے اور آپ اس کے پاس بڑے بڑے مجمع بھی دیکھیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. بڑے مجمع دیکھ کر متاثر مت ہوا کریں، یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی خود موجود ہیں، آقا علیہ السلام کا مدینہ ہے اور معجزہ فوری دکھا سکتے ہیں. چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا،
सूरज को वापस पलटाया था, टूटी हुई हड्डियां जोड़ी थी और फिर उंगलियों से चश्मे जारी किए थे, 2 मुर्दा बच्चों को जिंदा किया था और कुरान नाजिल हो रहा था और इस्लाम के सारे अहकामात आ रहे थे। इसके बावजूद एक बंदा आपके मुकाबले में दूसरे शहर में खड़ा हो गया कि मैं भी नबी हूं, लोगों ने फिर भी जहालत का मुजाहरा करके उसे मान लिया। और आज अगर कोई झूठा दावा करे और उसके पीछे लोग लग जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा है, और इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में हम नरम गोशा रख लें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम उसके बारे में न बोलें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम उसे बुरा न कहें, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम हक बयानी न करें। ना ना, अगर ऐसा फितना उठ जाए या आपके सामने आ जाए तो आपके सामने 2 चीजें हैं जो आपको राह हिदायत पर ला सकती हैं और आपको अकीदा हक पर कायम रख सकती हैं। एक है अल्लाह का कुरान और दूसरा है मुस्तफा का फरमान। इनसे कभी ना हटना, अपने दिमाग को ज़िगज़ैग की तरफ मत लेके जाना और घुम्मट घेरियों में मत डालना। अगर डालेंगे तो अपना ईमान बर्बाद कर बैठेंगे। उस वक्त भी सहाबा थे, वो तो मुतासर ना हुए, वो तो असवद अंसी से और मुसलमा कज़ाब से मुतासर ना हुए। अब उसने आका अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आया था और मदीने में आया था और खिलाफत मांगी और कहा मैं पैरवी कर लूंगा। तो जो वक्ती तौर पर बादशाह होता है वो तो कहता है मेरे मुकाबले में आया, चलो थोड़ा सा देकर चुप कराओ इसको, ये मेरे खिलाफ बोलता है, तो बोलना बंद कर देगा। ताकतवरों का यही स्टाइल है ना कि ताकतवर के खिलाफ अगर कोई बोले तो वो उसे है ना गुंगा कर देते हैं, गायब कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, जुबानी काट देते हैं, जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं। आका अलैहिस्सलाम के पास ताकत भी थी, इस्लाम का कैपिटल मदीना था। आका अलैहिस्सलाम की मदनी जिंदगी है, आपको पता है रियासत मदीना तो तभी रखी गई ना जब मदीना पाक में आका अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो इस्लाम का कैपिटल मदीना मौजूद है, ताकत भी है, फौज भी है, कज़ा भी है, चीफ जस्टिस भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने अपना फैसला सुनाया। फैसला क्या था? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो यानी हदीस में है कि मैं उसने कहा मुझे मेरे अपने बाद अगर नबी अलैहिस्सलाम मुझे अपनी खिलाफत दे दे, मुझे खलीफा मुकर्रर कर दे तो मैं उनकी आज ही पैरवी करूंगा। और वो मदीनतुन नबी में अपनी कौम के बहुत सारे लोगों और काफिले के साथ आया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे नहीं, अपने घर में बैठे नहीं रहे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम घर से निकले और खुद उसके पास तशरीफ ले गए। और झूठे मत, मैं देखूं तेरी औकात क्या है, मैं देखूं तेरा हाल क्या है। आका अलैहिस्सलाम जब उसके पास तशरीफ ले गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सैयदना साबित बिन कैस बिन शमास भी थे। बड़े काफिले के साथ आका अलैहिस्सलाम नहीं गए, क्योंकि मुकाबला तो उनसे होता है जो मुकाबले का हो। बेशक वो तो मुकाबले का था ही नहीं, वो तो झूठा दावेदार नबूवत था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में छोटी सी छड़ी थी, छोटी सी शाख थी एक, और मुसलमा कज़ाब के साथियों की मौजूदगी के बावजूद आका अलैहिस्सलाम को पता था कि ये मेरे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं, मगर आका अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी के साथ हजरत कैस बिन शमास के साथ तशरीफ ले गए, उसके सामने गए और फरमाया ए मुसलमा कज़ाब, मुसलमा उसका नाम था, कज़ाब के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि कज़ाब कहते हैं सबसे बड़ा झूठा, इससे बड़ा झूठा और कौन हो सकता है जो अल्लाह के नबी के सामने कहे कि मैं नबी हूं। तो ये कज़ाब है, लिहाजा मुसलमा कज़ाब के सामने गए और ठहरे। आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाया बड़ी खास बात है, फरमाया लौ सअलतनी हाज़िहिल क़िताअतु मा आतैतुकहा, ऐ मुसलमान ये मेरे हाथ में जो छड़ी है, अगर तू तो खिलाफत मांगता है, तू तो मेरे बाद जानशीनी मांगता है, नहीं नहीं वो तो बहुत बड़ी बात है, मेरा जानशीन तेरे जैसा झूठा तो हो ही नहीं सकता। तू अगर ये छड़ी मुझसे मांगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम्हें छड़ी देने के लिए हरगिज़ नहीं दूंगा, क्योंकि तू लईन है,
تو اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے، اس لیے میں چھڑی تجھے نہیں دے سکتا اور نہیں دوں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اور تیرے متعلق اللہ کی جو تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ ہر صورت پوری ہو کر رہے گی۔ اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا اور اگر تم نے اسلام سے پیٹھ پھیری ہے تو اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ کیا؟ میری بات یہ آج کا یہ جملہ یہ میرا نہیں، اللہ کے نبی کا ہے، اور یہ جملہ چیف جسٹس کے لیے بھی ہے، اور یہ جملہ تمام چیفز کے لیے بھی ہے، اور یہ جملہ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ہے۔ اور کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تم ہر حکومت کے دور میں ختم نبوت کے بارے میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہو۔ کر کیا رہے ہو؟ تم چاہتے کیا ہو؟ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَغْفِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيدُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ۔ حدیث کے الفاظ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا اور اگر تم نے اسلام سے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا بلکہ آج تک اور آج سے قیامت تک ہر امتی کے لیے یہ جملہ ہے کہ اگر اسلام سے منہ پھیر کر، اسلام سے پیٹھ پھیر کر اگر کسی غیر کی طرف جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اور میرا گمان یہ ہے کہ تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے تخت پر تشریف فرما ہوئے تو اس کے بعد آپ نے پورا قافلہ بھیجا، جنگ یمامہ ہوئی، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپہ سالار یعنی چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور آپ تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے خود اس کے خلاف اور اس کے تمام قبیلوں کے خلاف جنگ کی، حتیٰ کہ اس کا سر تن سے جدا کیا اور کرنے کے بعد مدینہ لے آئے اور بتایا کہ جو ختم نبوت پر حملہ کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی امتی اٹھ کر اس کا سر قلم کر دے، میں یہ کہتا ہوں اے حکومتوں غیرت کرو، غیرت کرو۔ میں آپ کو 3 واقعات بتانا چاہتا ہوں اشاروں میں۔ نواز شریف صاحب کا دور تھا، نام لے کر بتاؤں گا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی کے خلاف ہوں، پارٹیوں والوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹیوں کے اندر آپ کے دور حکومت میں یہ قادیانی کس طرح سازشیں گھڑ کے پوری پارٹیوں کو برباد کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون تباہ ہو جائے یا پھر پی ٹی آئی تباہ ہو جائے یا پھر پیپلز پارٹی تباہ ہو جائے یا تحریک لبیک تباہ ہو جائے، ان کا یہ کنسرن ہے ہی نہیں۔ ان کا کنسرن یہ ہے کہ ہماری بات قانون کے مطابق پاس ہونی چاہیے، پارٹی جائے جہنم۔ ہاں اس لیے میری بات کوئی بھی پارٹی والا آپ بے شک ترچھی نظر سے سن لیں پر سنیں ضرور۔ میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا مگر آپ کے خلاف سازشیں یار یہ پارٹیاں بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے ہی ہے نا، یہ حکومت چلانے کے لیے ہی ہیں، یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ہیں۔ اگر یہ پارٹیاں ختم ہو جائیں گی تو کون ہے جو پاکستان کا نظام سیاست و حکومت سنبھالے گا؟ اس لیے ہمیں یہ سارے چاہیے اور طاقتور چاہیے اور غیرت مند چاہیے اور پکے مسلمان چاہیے اور پھر عقیدہ اسلام کو پھیلانے والے چاہیے۔ اس لیے میری بات سب غور سے سنیں۔ جب نواز شریف کا دور تھا اندر سے ایک سازشی اٹھا اور اس نے باقاعدہ طور پر ختم نبوت کا قانون بدلنے کے لیے سازش کر ڈالی، اور جب سازش کی تو پھر بابا جی آ گئے اور دھرنا ہو گیا اور بہت سارے معاملات ہوئے، نتائج آپ کے سامنے، ایک نئی پارٹی بن گئی ہے۔ اگلی بات پھر جب پی ٹی آئی کا دور تھا، ایک قادیانی کو لندن سے اٹھایا گیا اور اسے یہاں پر بہت بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ اب خان صاحب جو ہیں انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اب ایک بندہ وزیر اعظم ہے، اسے کیا پتا ساری چیزوں کا، وہ تو یقین کرے گا جناب اپنے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر جو اس کا طاقت اور بازو ہے اس پر وہ یقین کرے گا۔ اسے یقین دلایا گیا، یقین دلانے کے بعد اسے بہت بڑا عہدہ دے دیا گیا کہ پاکستان کی اکانومی جس کے ہاتھ میں تھی، حتیٰ کہ جب عوام کو پتہ چلا بات باہر آئی اور خان صاحب کو مجبوراً اسے واپس پلٹانا پڑا۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی، پی ڈی ایم کا دور آ گیا، یعنی بدنام پہلے کون ہوا؟ نون لیگ۔
फिर बदनाम कौन हुआ? पीटीएम। अब पीडीएम का दौर आ गया है। पीडीएम के दौर में वहाँ एक सेनेटर साहब हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने मुझे मुसवदा सेंड किया। उस मुसवदा के आखिर पे, वो भी खत्म नबूवत का कानून ख़त्म करने के लिए था, उस मुसवदा के आखिर में नून लीग का एक वफाकी वजीर है और था उस वक्त वजीर दाखिला, उसने उसके नीचे सिग्नेचर्स हैं, उसकी अपने स्टैम्प है नीचे, और फिर जनाब उसको सेनेट में पास करने के लिए भेज दिया गया। वो था ज़ियारात पर, शाम और इराक और करबला की ज़ियारत पर। जब ये बात आगे बढ़ने लगी, शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, मैंने कहा ये नहीं जाने देना सेनेटर साहब, ये तो साजिश लग रही है। जब उनसे वो वापस आए, उन्हें मैंने आमने सामने बिठा के पूछा, जनाबे मिनिस्टर साहब आप बताएं कि आपने ये कानून पास करवाया था? खुदा की कसम है वो रो रहा था और यूं कांप रहा था। हालांकि पाकिस्तान में उसके खिलाफ या उसके बारे में जो लोगों के ज़हन है वो बड़े अजीब हैं कि वो बंदे मरवा देता है, वो फलाना है, बड़ी अजीब बातें। हम उस तरफ जाते ही नहीं। उस अकीदा खत्म नबूवत के मामले में वो रो के बिलख कर ये कह रहा था। कादरी साहब और उलमा, 5 उलमा की हमारी कमेटी थी। मैं अल्लाह को और उसके नबी को गवाह करा के कहता हूँ, खुदा की कसम है मेरा बेटा और मेरी बीवी और मेरी वजारत और मैं खुद अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी साजिश नहीं है, खुदा का वास्ता है, ये मेरे खाते में मत डालिएगा और मुझे जहर दे दो, मैं गद्दार खत्म नबूवत नहीं हो सकता। ये उसके अल्फाज हैं, पीडीएम का मिनिस्टर। उसके बाद अभी यानी उन्होंने सेनेटर्स, मिनिस्टर्स, हुकूमतों से ये काम करवाना चाहा मगर नाकाम रहे, और ये काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करवा दिया। सुभान अल्लाह, यानी सीधा कानूनी बनवा दिया कि कादियानियों को पाकिस्तान में इबादत करना उनके लिए कोई हर्ज नहीं, इबादत करें, वो अपनी तबलीग करें और वो आम मज़ाहिब की तरह करें, और इस तरह की बातें उन्होंने कर दी हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, आखिरी जुमला, चीफ जस्टिस साहब और उनके तायद कुनंदगान, आपको ये बता दूं कि ये 25 करोड़ मुसलमानों का पाकिस्तान है और 298C कानून और दूसरी शेख के तहत वाज़ेह तौर पर है कि कादियानी बदतरीन काफिर हैं और कादियानी अपनी इबादत गाह यहाँ नहीं बना सकते और कादियानी अपने मजहब की, झूठे मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। और आप क्यों नहीं कर सकते? वजह यह है ये मुसलमानों का पाकिस्तान है, इसमें हर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और उसका तसव्वुर मकीने गुंबद खजरा है, और कादियानी ये कहते हैं हम भी यही कलमा पढ़ेंगे, मगर हमारा जो मरकज और तसव्वुर है नाउज़ुबिल्लाह वो कादियान का मरदूद है। और कादियानी यही कहते हैं कि कुरान हम यही पढ़ेंगे, मगर ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल होकर असल में ये मिर्जा कादियानी के लिए नाजिल हुआ था। इसलिए 5 जजों ने पहले ये स्टेटमेंट पास कर दी है कि कादियानियत एक फ्रॉड मजहब है, मिर्जा कादियानी एक धोखेबाज इंसान है और धोखेबाज इंसान के कोई हुकूक नहीं होते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पुराना जो है ना वो बकायदा तौर पर फैसला है। तो चीफ जस्टिस साहब आप क्या चाहते हैं? आप कत्ल गारत करवाना चाहते हैं? आप एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फितना चाहते हैं? आप एक और बहुत बड़ी मजहबी सियासी जमात बनाना चाहते हैं? या आप फिर से 27 लोगों का मर्डर करवाना चाहते हैं? इलेक्शंस तो आपसे हैंडल हुए कोई नहीं और बेइंसाफी तो आपने कर डाली है और बेईमानी के तो आप शहंशाह हैं। इसके बावजूद अब आप खत्म नबूवत के लिए आ गए। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और हमारे जिस्मों में जब तक जान है रसूलुल्लाह की इज्जत पर हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान इस्लाम का है, पाकिस्तान मुसलमानों का है, पाकिस्तान रसूलुल्लाह का है। ये कलमे के नाम पर बना था, हम इसका 73 का आइन भी तब्दील नहीं करने देंगे, हम इसका खत्म नबूवत का कानून भी तब्दील नहीं करने देंगे। हम कादियानियों को सरेआम रसूलुल्लाह के कलमे, रसूलुल्लाह के कुरान के साथ गद्दारी, फरेब और धोखा करने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला सादर करता है तो हम उस फैसले को लपेट कर रद्दी की टोकरी में डालते हैं और हम ये कहते हैं, हाथ खड़े करके कहते हैं कि 73 के आइन में जो तमाम सिक्के हैं हम उन सिक्कों की तारीफ करते हैं, हम उन तमाम सिक्कों के मुताबिक अल्लाह के नबी को आखिरी नबी
اللہ تعالیٰ یہ سازش ہے، میں بتا دوں یہ سازش ہے، اگلی حکومت پتہ نہیں کوئی بننے دے گا یا نہیں بننے دے گا، پر یہ ایک نیا فتنہ کھڑا کر کے آپ لوگوں کو ایک نئی مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے وڈیروں سے جلدی حکومت بناؤ تاکہ قانون بنے، یہاں پر نہ کوئی رزق ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ ہی کوئی پیسہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی ہمیں مار رہی ہے، اور ہم ہر روز ہم جیتے ہیں اور ہر روز ہم مرتے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کا امیج برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے صورتحال میں ہم مذہبی طور پر کوئی فتنہ نہیں چاہتے، ہم استحکام پاکستان چاہتے ہیں، اور پاکستان کا استحکام اسی میں ہے کہ جلدی پرائم منسٹر بنایا جائے، جلدی وزرائے اعلیٰ انصاف کے ساتھ بٹھائے جائیں، اور پاکستان کو جمہوری طریقہ کے مطابق چلایا جائے، جیسا کہ پاکستان کا تقاضا ہے، جیسا کہ حالات کا تقاضا ہے۔ ایک نیا فتنہ مت بنو، نہ ہم بننے دیں گے۔ جو تمہارا کام ہے وہ کرو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ حکومت بنے اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔